بسم الله الرحمن الرحيم آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا अच्छा तो मुझे कहीं से लोहे की सीलें ला दो। चुनांचे वो लोग लाए और एक बड़ी दीवार बनाई, यहाँ तक कि जब दोनों कंगरों के दरमियान दीवार को बुलंद करके उनको बराबर कर दिया तो हुक्म दिया कि उसके गिर्द आग लगाकर धोंको। यहाँ तक कि जब उसको धोंकते धोंकते लाल अंगारा बना दिया तो कहा कि अब हमको तांबा दो कि उसको पिघलाकर इस दीवार पर उंडेल दें। गरज वो ऐसी ऊंची मजबूत दीवार बनी कि ना तो याजूज माजूज उस पर चढ़ सकते थे और ना उसमें नक्ब लगा सकते थे। जुल्करनैन ने दीवार को देखकर कहा कि ये मेरे परवरदिगार की मेहरबानी है, मगर जब मेरे परवरदिगार का वादा आएगा तो उसे ढाकर हमवार कर देगा और मेरे परवरदिगार का वादा सच्चा है और हम उस दिन उन्हें उनकी हालत पर छोड़ देंगे कि एक दूसरे में टकरा के दरिया की लहरों की तरह गडमड हो जाएं और सूर फूंका जाएगा तो हम सबको इकट्ठा करेंगे और उसी दिन जहन्नम को हम उन काफिरों के सामने खुल्लम खुल्ला पेश करेंगे जिनकी आंखें हमारी याद से पर्दे में थीं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी की वजह से सच्ची बात कुछ भी सुन ही न सकते थे। तो क्या जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया इस ख्याल में हैं
کہ ہم کو چھوڑ کر ہمارے بندوں کو اپنا سرپرست بنا لیں اور کچھ پوچھ گچھ نہ ہوگی؟ اچھا سنو، ہم نے کافروں کی مہمانداری کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ کیا ہم ان لوگوں کا پتہ بتا دیں جو لوگ اعمال کی حیثیت سے بہت گھاٹے میں ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیاوی زندگی کی سعی و کوشش سب اکارت ہو گئی اور وہ اس خیال خام میں ہیں کہ وہ یقیناً اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں سے اور قیامت کے دن اس کے سامنے حاضر ہونے سے انکار کیا تو ان کا سب کیا کرایا اکارت ہوا، تو ہم اس کے لیے قیامت کے دن میزان حساب بھی قائم نہ کریں گے اور سیدھے جہنم میں جھونک دیں گے۔ یہ جہنم ان کی کرتوتوں کا بدلہ ہے کہ انہوں نے کفر اختیار کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کو ہنسی ٹھٹھا بنا لیا۔ بے شک جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے کام کیے، ان کی مہمانداری کے لیے فردوس بری کے باغات ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہاں سے کبھی ہلنے کی بھی خواہش نہ کریں گے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں سے کہو کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے واسطے سمندر کا پانی ہی سیاہی بن جائے تو قبل اس کے کہ میرے پروردگار کی باتیں ختم ہوں سمندر ہی ختم ہو جائے گا، اگرچہ ہم ویسا ہی ایک اور سمندر اس کی مدد کو لائیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ میں بھی تمہارا ہی ایسا ایک آدمی ہوں، فرق اتنا ہے کہ میرے پاس یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود یکتا معبود ہے، تو جو شخص آرزومند ہو کر اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہوگا تو اسے اچھے کام کرنے چاہیے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا ذکر ہے جو اس نے اپنے خاص بندے زکریا کے ساتھ کی تھی کہ جب زکریا نے اپنے پروردگار کو دھیمی آواز سے پکارا اور عرض کی، اے میرے پالنے والے، میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور سر ہے کہ بڑھاپے کی آگ سے بھڑک اٹھا سفید ہو گیا ہے، اور اے میرے پالنے والے، میں تیری بارگاہ میں دعا کر کے کبھی محروم نہیں رہا ہوں، اور میں اپنے مرنے کے بعد اپنے وارثوں سے سہما جاتا ہوں کہ مبادا دین کو برباد کریں، اور میری بیوی ام کلثوم بنت عمران بانجھ ہے، بس تو مجھ کو اپنی بارگاہ سے ایک جانشین فرزند عطا فرما جو میری اور یعقوب کی نسل کی میراث کا مالک ہو، اور اے میرے پروردگار اس کو اپنا پسندیدہ بندہ بنا۔ خدا نے فرمایا، ہم تم کو ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور ہم نے اس سے پہلے کسی کو اس کا ہم نام نہیں پیدا کیا۔ زکریا نے عرض کی، یا الہی، بھلا مجھے لڑکا کیوں کر ہوگا، اور حالت یہ ہے کہ میری بیوی تو بانجھ ہے اور میں خود حد سے زیادہ بڑھاپے کو پہنچ گیا ہوں۔ خدا نے فرمایا، ایسا ہی ہوگا، تمہارا پروردگار فرماتا ہے کہ یہ بات ہم پر کچھ دشوار نہیں، آسان ہے، اور تم اپنے کو تو خیال کرو کہ اس سے پہلے تم کو پیدا کیا حالانکہ تم کچھ بھی نہ تھے۔ زکریا نے عرض کی، الہی، میرے لیے کوئی علامت مقرر کر دے۔ حکم ہوا، تمہاری پہچان یہ ہے کہ تم 3 رات دن برابر لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔